بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل دوئم کے حوالے سے بتائیں گے کہ ارطغرل دوئم کون تھے اور کس نے انہیں سلطان اور امیر المؤمنین بننے سے محروم کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک مجبور کیا کہ ترکی شہزادہ ارطغرل دوئم دوسرے سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر ٹکٹ خریدنے کے بعد وہ محل دیکھنے آتا جو اس کے بزرگوں کی ملکیت تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملا کرے۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید حصول علم کے دلدادہ تھے اور چاہتے تھے کہ علم کے چراغ سے لوگوں کے ذہنوں کو روشن اور ان میں تخلیقی صلاحیت پیدا کرے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دور حکومت میں سلطنت میں بے شمار تعلیمی ادارے قائم کر رکھے تھے۔ سن 1912 عیسوی میں سلطان عبدالحمید ثانی کے بیٹے شہزادہ برہان الدین کو اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ سے نوازا تو سلطان عبدالحمید نے خلافت میں آنکھ کھولنے والے نئے شہزادے کا نام اپنے جد امجد ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ناموں کی یاد میں ارطغرل عثمان رکھا۔ ارطغرل غازی کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے اور آپ نے ارطغرل ڈرامے میں ان کی شجاعت، استقامت، بہادری اور دین اسلام کے لیے محبت جیسے حمیدہ اوصاف کا اندازہ لگا لیا ہوگا، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ارطغرل غازی نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ ناظرین، ارطغرل عثمان بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھا اور خلیفہ عبدالحمید ثانی کو ان کی ذہانت اور شجاعت دیکھتے ہوئے انتہائی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ان کا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے اپنے پوتے ارطغرل عثمان کو 12 سال کی عمر میں شاہی پروٹوکول کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا کے ایک اسکول میں بھیجا۔ شہزادہ ارطغرل کے ساتھ باقاعدہ نگران اور خدمتگار بھیجے گئے تاکہ شہزادے کی شاہی زندگی میں کوئی خلل نہ آئے۔ ارطغرل عثمان کے والد شہزادہ برہان الدین ترک فوج میں کمانڈر تھے اور سلطان عبدالحمید کے ولی عہد بھی۔ ارطغرل عثمان کو گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ترکی میں اتا ترک کا نام نہاد انقلاب آ گیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور شاہی خاندان کو سن 1922 میں بچوں سمیت مختلف ممالک میں جلا وطن کر دیا گیا، اور اس دوران شہزادہ ارطغرل عثمان آسٹریا میں ہی پھنس گیا اور کبھی واپس اپنی سلطنت میں نہ آ سکا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارطغرل عثمان نے اس کے بعد کیسی زندگی بسر کی۔ سن 1933 میں شہزادہ ارطغرل عثمان ویانا سے امریکہ چلا گیا اور اپنے دادا سلطان عبدالحمید ثانی کے انتقال کے بعد عثمانی خاندان کا 43واں سربراہ اور ایک ختم شدہ ریاست کا خلیفہ بنا۔ عثمانی خاندان دربدر ہونے کے بعد انتہائی غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد غربت نے ارطغرل عثمان کے دروازے پر بھی دستک دینا شروع کی اور اس کے مالی حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ شہزادہ ارطغرل عثمان نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس لیے وہ ایک کینیڈین کمپنی میں ملازمت کرنے لگا اور وہ نیو یارک میں درمیانے درجے کے ریستوران کے اوپر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ ارطغرل عثمان کی زندگی اسرت کا شکار تھی، مگر یہ اس کے باوجود خود کو عثمانی خلافت کا آخری چشم و چراغ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کے دیوار پر خلافت عثمانیہ کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ ترک سلطان سلیمان اعظم القانونی کی ریاست 6 کروڑ کلومیٹر تک وسیع تھی۔ عثمانی خلیفہ سن 1919 تک 3 براعظموں کے مالک تھے اور یہ بادشاہوں کو حکومتوں کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ ارطغرل عثمان نے اپنی دیوار پر اس وسیع و عریض سلطنت کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ یہ نقلی تاج پہن کر اپنے ہاتھ میں اپنے دادا کی تلوار پکڑتا تھا اور نقشے کے نیچے کھڑا ہو کر دیواروں کو احکامات جاری کرتا تھا۔ ارطغرل عثمان 60 سال تک اسی فلیٹ میں مقیم رہا۔ سن 1980 کی دہائی میں اس نے $10 لے کر لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ لوگ عثمانی خلافت کے آخری چشم و چراغ کو صرف $10 دیتے تھے اور عثمانی خلافت کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر تصویر بنواتے تھے۔ سن 1991 میں ترکی میں جب سلیمان ڈیمیرول کی حکومت آئی تو وہ نیو یارک کے دورے پر گئے، ارطغرل عثمان کے فلیٹ کا وزٹ کیا اور انہیں اس پر ترس آ گیا۔ یہ اسے استنبول لے آئے اور اس کا سرکاری وظیفہ جاری کر دیا۔
ارطغرل عثمان ترکی، انگریزی، جرمنی اور فرانسیسی روانی سے بولتے تھے اور اطالوی اور ہسپانوی سمجھتے تھے۔ ارطغرل عثمان 60 سال تک ترکی کے شہری نہیں تھے اور انہیں 2004 میں ترک پاسپورٹ اور شہریت دی گئی تھی۔ ناظرین، ارطغرل عثمان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے، اور جب وہ ترک حکومت کی درخواست پر ترکی واپس آئے تو اس نے کوئی VIP پروٹوکول نہیں قبول کیا، اور جب وہ اپنے خاندان کے سابق محلات دیکھنے گئے تو وہ بھی سیاحوں کے ایک گروپ میں شامل تھے اور باقاعدہ ٹکٹ خرید کر اپنے آباء و اجداد کی سابق رہائش گاہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی محل تھا جہاں ان کا اپنا خاندان رہتا تھا اور جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کی شان و شوکت تھی، جہاں وہ شاہی تاج پہن کر گھومتے تھے، جہاں ان کو شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا اور جہاں ان کے خدمت گاروں کی قطاریں ہوا کرتی تھی۔ شہزادہ ارطغرل عثمان 2009 میں 97 سال کی عمر میں استنبول میں انتقال کر گئے اور انہیں شاہی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہ کرتا تو آپ ترکی کے ممکنہ سلطان اور خلیفۃ المؤمنین ہوتے۔ ارطغرل عثمان نے 2 بار شادی کی۔ پہلی شادی 20 جنوری 1947 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوئی، جبکہ دوسری شادی 27 ستمبر 1991 میں زینب طرزی ایک خاتون سے کی۔ زینب افغانستان کے سابق بادشاہ امان اللہ خان کی بھتیجی اور عبد الفاتح طرزی کی بیٹی تھی۔ ارطغرل عثمان زندگی کے آخری ایام تک زینب کے ساتھ رہائش پذیر رہے، تاہم وہ آخری دن تک خلافت عثمانیہ کے نقشے کے نیچے کڑے ہو کر خود کو دنیا کی سب سے پرانی اور وسیع خلافت کا سلطان کہتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے اور مسکرا کر کہتے تھے، افسوس، حقیقتوں اور نقشوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔